آپ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان 9 مئی ہر دوسرے بات میں 9 مئی گھسا دیتے ہیں؟ آپ کو 9 مئی کا جواب دینا ہے کہ اپنی پرفارمنس کا جواب دینا ہے؟ ریاست موجود ہے، وہ 9 مئی کا حساب لے گی۔ آپ تو خود آپ کی مریم نواز کے جلسوں میں لگتا تھا کہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے بھرتی ہے، یہ کل تک آپ کہہ رہے تھے یہ خلائی مخلوق ہے فوج، یہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے کون سی جنگ جیتی ہے جو سینہ پھلا کے آ جاتے ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ فوجی، یہ جرنیل۔ یہ کل تک جوید لطیف صاحب ہمیں سناتے تھے بھاشن کہ یہ فوج جو ہے نا اس کا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ نہیں۔ اور کس نے ایک مریم نواز کے خلاف ایک مقدمہ ہوا تو میرے بھائی جوید لطیف نے کہا تھا میں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگاؤں گا۔ تو یہ اگر آپ کی سوچ ہے، یہ اگر آپ کا قصہ ہے تو آپ اس سے بہتر ہے یار ہماری جان چھوڑ دیں، خدا کے لیے جان چھوڑ دیں، یا اس ملک کی گورننس پرفارمنس پر توجہ دیں۔ اگر آپ کی حکومت ہے تو مانے، نہیں ہے تو کھل کر بتائیں۔ نواز شریف صاحب آئیں آج سپریم کورٹ میں، 6 ججز معاملے پہ بھی آپ کو مکر گئے ہیں، آئیں اس پہ اور کہیں پاشا کا بھی احتساب کرنا ہے، ظہیر الاسلام کا بھی احتساب کرنا ہے، بندیال کا بھی، کھوسا کا بھی۔ یہ بیانات ہوائی فائرنگ چھوڑ دیں یار، آئیں، یہ ڈرامے مک گئے ہیں، اب یہ فلمیں نہیں چلیں گی۔ اور اگر آپ نے یہ فلمیں چلانی ہیں تو جو حال آپ کا پہلے ہو چکا ہے وہ اب مزید آپ کا خراب ہوگا۔ خدا کے لیے اللہ کے نام پہ ہمارے مسائل پہاڑوں جیسے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ اسحاق ڈار وزیر خارجہ بن گئے، اور کیا چاہتے ہیں؟ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور کیا چاہتے ہیں؟ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ آصف علی زرداری کو آپ نے ووٹ دیا، اون چودھری کو آپ نے جتوایا، اور کیا اور چاہتے ہیں؟ وہ بھی لے لیں تو اس ملک کے مسائل۔ وہ میاں محمد نواز شریف، وہ میرے قائد، میرے محبوب قائد، جنہوں نے گزشتہ روز سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کر ملکی معاملات سلجھانے تھے، وہ تندور در تندور پھر رہے تھے اور کہ روٹی 20 روپے کی جو ہے وہ 16 روپے کی ہو جائے، اور جو مائنس کرنے آئے تھے وہ خود مائنس ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں، 2 چیزیں میرے بھائی نے کہی ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ کس نظام کو؟ جس نظام میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہیں فارم 47 پر، یا جس نظام میں مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ اگر آپ نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، دونوں ریزائن کریں، باہر آئیں اور بیٹھ کر نظام کو ٹھیک کریں، دوبارہ الیکشن میں جائیں، نظام کو ٹھیک کریں۔ اور اگر آپ کی حکومتیں ہونے کے باوجود آپ نظام ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر کس کو پیغام پہنچا دیں؟ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی حکومتیں، آپ کی نظام کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ دوسری بات، رول آف لا نہیں ہے۔ اب آپ کو آپ آئے، آپ کے ہوتے ہوئے اگر رول آف لا نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ بابا جو بائیڈن کو کہیں کہ آ کے ہمارا، مجھے تو خیر کوئی تعجب نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے رول آف لا نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات، کانوں تک رسائی، عمران خان کے کانوں تک رسائی جس کی ہے وہ تو عمران خان جانے۔ شاہد خاقان عباسی کے کانوں تک رسائی کس کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ مسائل حل کر سکے؟ شاہد خاقان عباسی کے کانوں کی رسائی تک کس کی رسائی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے ذمے 2 ایکسٹینشنز ہیں، اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی اور چھٹی کرائیں گے زرداری صاحب؟ اور رانا ثناء اللہ کے کانوں کے تک کس کی رسائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ساری جو سزائیں ملی ہیں وہ غلط ہیں، اور ان ساڈے تے نہ رہنا، نہ سانو اکثریت ملی ہے سادہ، نہ نواز شریف وزیر اعظم بنے ہیں، اور نہ اب ہم اپنے وعدے جو ہم نے کیے ہیں وہ تو وڈرائی کر گئے عوام کی دوسری کسی طرف مریم ڈیولپمنٹ نواز اور نواز شریف تندور در تندور پھر رہے ہیں۔ بات سنیے، دوسری طرف نواز شریف تندور در تندور پھر رہے ہیں کہ روٹی سستی ہو، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ان ساڈے تے نہ رہنا، ساڈا کوئی حل نہیں۔ اور پھر جوید لطیف صاحب کے کانوں تک کس کی رسائی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساڈے پلے ہے ہی کچھ نہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، جو کہہ رہے ہیں رول آف لا نہیں ہے، اور ان کے اور حنیف عباسی کے کانوں تک کس کی رسائی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جوید لطیف لیڈرشپ سے کھیل رہے ہیں۔ ان کو تو میں عقل مند سمجھتا تھا، وہ شخص کا نام بتائیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے حلقے کی ریکاؤنٹنگ کرائیں، اور اس نے کہا تھا کہ نواز شریف کے حلقے کی بھی کرا لیں۔ اچھا، پھر عطا تارڑ کے کانوں تک رسائی کس کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جوید لطیف اور رانا ثناء کو پارٹی پلیٹ فارم پر یہ بات کرنی چاہیے تھی، یہ باہر باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر خواجہ آصف تک رسائی کس کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ خیر سے یہ جو جنرل باجوہ اور میں جنرل فیض کو لاؤں گا، پارلیمنٹ میں بلاؤں گا، اور ساتھ ہی باقی پوری پارٹی کہتی ہے کہ نہیں۔ اور پھر نواز شریف صاحب کے کانوں تک کس کو رسائی ہے
جو ایک طرف بیٹی کو وزیر اعلیٰ، بھائی کو وزیر اعظم بنوا کر کہہ رہے ہیں ہماری تو حکومت بندھی ہوئی ہے، نوزل ہیں ہم. کیا خوبصورت نوزل ہیں آپ کے، آپ کی مرکز میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، آپ نے ہارا ہوا الیکشن جیت لیا ہے. یہ کیسی نوزل ہے؟ تو یہ کون لوگ ہیں، کس کی حکومت ہے، کیوں اقتدار میں آئے ہیں؟ ان سے رول آف لا نہیں ٹھیک ہوتا، نظام ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، تو صومالیہ چلے جائیں، ہمیں بھجوا دیں. یہ کس وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور یہ جو کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اپوزیشن بھی خود، حکومت بھی خود، انقلابی بھی خود، مزامتی بھی خود، ایک دو پراٹھے اور دو چوپڑیاں ہی ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یہ ڈرامے پرانے ہو گئے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، ڈیلیور کریں، گورننس پرفارمنس پر توجہ دیں، چھوڑیں اس کو. وہ انٹرنیشنل اعلی کار، اگر وہ انٹرنیشنل اعلی کار ہے، کتنی انٹرنیشنل قوتوں نے اس کی رہائی کے لیے کوشش کی ہے؟ کتنے ملک آئے ہیں؟ نواز شریف کو تو کبھی جدہ لے جاتے ہیں، کبھی لندن لے جاتے ہیں، اس کو لینے کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں؟ تو نہ اس طرح کی لا یعنی بے بانی بے مقصد باتیں کریں. گورننس، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، آپ نے جس طرح ہر مرتبہ کمپرومائز حکومتیں کی ہیں، ہر مرتبہ ڈیلیں کی ہیں،